وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر اذا حضر احدکم الموت اگر حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت ان ترک خیرا اگر وہ مال چھوڑے الوصیۃ وصیت کرنا یعنی وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے کتبہ اس کا نائب فاعل الوصیۃ ہے یعنی تم میں سے اگر کسی کو موت آ جائے موت قریب ہو وہ مرض الموت میں ہو اگر اس کے پاس مال ہو تو پھر اس پر ضروری ہے اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے سے حقا علی المتقین یہ حق ہے ضروری ہے علی المتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اگر وہ موت کے قریب ہوں مرض الموت میں ہوں انہیں مہلت مل جائے اور ان کے پاس مال ہو جس سے وہ وصیت کریں یا ان کے پاس وصیت کرنے والی کوئی صورت ہو تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے یہ وصیت والدین کے لیے کرنی ہے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے تو انسان کے رشتہ دار یا والدین ہوتے ہیں یا دیگر قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس مال ہو اور اس کی موت قریب ہو تو اسے والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دینی چاہیے وصیت کرنا ضروری ہے لیکن یہ حکم تب تھا جب ابھی وراثت کے تفصیلی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 11-12 میں بیان کیے ہیں ابھی وہ نہیں اترے تھے یہ اس سے پہلے کی آیت ہے ابھی وراثت کے تفصیلی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ اولاد کا حصہ ماں باپ کا حصہ شوہر بیوی کا حصہ بہن بھائیوں کا حصہ جو تفصیل سے بیان کیے ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وہ حصے بیان نہیں کیے تھے ابھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات وراثت کے نہیں اتارے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال جو شخص ہے اس کی ثوابدید پر رکھا تھا کہ مرتے وقت وہ وصیت کر دے اپنی مرضی سے اس کے لیے یہ وصیت کرنا ضروری تھا کہ وہ بتاتا کہ والدین کے لیے اتنا ہے اولاد کے لیے اتنا ہے بہن بھائیوں کے لیے اتنا ہے شوہر یا بیوی کے لیے اتنا ہے تو یہ آیت کریمہ اب اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے اب یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اب وراثت کے تفصیلی احکامات اتر چکے ہیں جب وراثت کے تفصیلی احکامات اتر چکے ہیں اللہ نے حصے خود مقرر کر دیے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 11-12 یوصیکم اللہ فی اولادکم سورہ نساء آیت نمبر 11 آگے 12 میں بھی اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات خود بیان فرما دی ہیں ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے اگر زیادہ ہو تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ کے لیے 1/6 حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو وارث ماں باپ ہوں تو ماں کا 3 حصہ ہے اگر بہن بھائی بھی ہوں
تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں شوہر بیوی کا حصہ ہے، پھر بہن بھائیوں کا حصہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی حصے خود بیان کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہیں کون زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ فریضۃ من اللہ، تو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکامات نازل فرمائے تو اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ نے یہ تقسیم کر دی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے، کس سے زیادہ وراثت ملنی چاہیے۔ تو پہلے تمہارے پاس اختیار تھا، اللہ نے پہلے وصیت کا حکم رکھا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات خود اتار دیے ہیں، اب اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اب اللہ کی یہ تقسیم علم اور حکمت پر مبنی ہے، تو جب یہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے تو پھر اب یہ جو وصیت اللہ نے فرض کی تھی، وصیت مقرر کی تھی، ایک بندہ مرض الموت میں ہو تو وہ وصیت کر جائے اپنے مال کے بارے میں کہ میرے ورثاء کو اتنا اتنا ملے گا۔ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت کریمہ سے جس میں وراثت کے تفصیلی احکامات ہیں، لیکن یہ اس آیت کا کچھ حصہ منسوخ ہے لیکن مکمل طور پہ منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے اور تم میں سے کسی کو موت آ رہی ہے، کوئی بندہ اسے موت حاضر ہو رہی ہے، یعنی وہ مرض الموت میں ہے، مال ہے، تو وہ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قریبی ورثاء ہیں ان کے حصے تو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے ہیں، والدین کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے، اولاد کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے، شوہر بیوی کا اور بہن بھائیوں کا حصہ بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ تو زیادہ قریبی ورثاء ہیں ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے، جن کو اللہ نے وارث نہیں بنایا، تو جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اب ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا الا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصیۃ لوارث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اے لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے مرنے والے کے ورثاء، جو قریبی ورثاء ہیں، والدین اور دیگر قریبی ورثاء، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے۔ الا لا وصیۃ لوارث، اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی جن جن لوگوں کے لیے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ حصے مقرر کرنے کی دو صورتیں ہیں، وراثت کی آیات پڑھیں، وراثت کے نصوص قرآن و حدیث میں، تو ایک صورت ہوتی ہے وراثت کی کہ جس کو ہم مقرر کردہ حصہ یا فرضی حصہ کہتے ہیں، اصحاب الفرائض، جن کے حصے مقرر ہیں، اس کا نصف حصہ ہے، اس کا ربع ہے 1/4 چوتھائی، اس کا ثمن ہے، اس کا سدس ہے، اس کا 2/3 ہے، تو یہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض، مقرر کردہ حصوں والے۔ کچھ ایسے ورثاء ہیں کہ اللہ نے ان کا حصہ باقاعدہ مقرر نہیں کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے مال کے وارث ہیں، یعنی اگر یہ اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دے دیا جائے تو باقی بچنے والے مال کے وہ وارث ہوتے ہیں، اور اگر اصحاب الفرائض نہ ہو تو وہ کل مال کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا کہ اب والدین اور قریبی رشتہ داروں میں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے، خواہ وہ اصحاب الفرائض ہوں خواہ وہ اسبہ ہوں، جن کو اللہ نے حصے دار بنا دیے ہے، تو چونکہ اللہ نے اب انہیں ان کا حق دے دیا تو اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ جو وارث بن رہا ہے مرنے والے کا، اب اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو اللہ نے دے دیا ہے، اللہ نے ان کا حصہ باقاعدہ بتا دیا ہے۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، یہ آیت اپنے پورے عموم میں نہیں ہے، کیونکہ والدین اور قریبی رشتہ داروں میں سے جن کے حصے چوتھے پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 11-12 میں اللہ نے بیان کر دیے ہیں، تو اب جب اللہ نے انہیں حصے دے دیے اب ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔
ابھی بھی وصیت ہو سکتی ہے. یہ آیت ایک حد تک منسوخ ہے لیکن یہ مکمل منسوخ نہیں ہے. جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، جن کے حصے اللہ نے طے کر دیے ہیں، جن کو اسبا یا اصحاب الفرائض بنایا ہے، ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. لیکن جن کے حصے مقرر نہیں ہیں یا جو وارث نہیں بنتے قریبی ورثاء ہونے کی وجہ سے، ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ابھی بھی باقی ہے. دیکھیے بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹا بیٹی وغیرہ کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ماں باپ ہر صورت میں وارث ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. پوتا وارث ہوتا ہے، وہ یتیم پوتا ہو تو وہ وارث ہوتا ہے اگر مرنے والے کا بیٹا موجود نہ ہو. اگر یتیم پوتا وارث بن رہا ہے، اگر مرنے والے کا اپنا بیٹا نہیں ہے اور یتیم پوتا موجود ہے اور وہ وارث ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یتیم پوتا وارث نہیں بن رہا، بعض صورتوں میں یتیم پوتا وارث نہیں ہوتا. وہ کب نہیں ہوتا؟ جب مرنے والے کے اپنے بیٹے موجود ہوں. اس یتیم پوتے کا باپ تو فوت ہو چکا ہے، لیکن مرنے والے کے دیگر بیٹے جو اس یتیم پوتے کے چچا تایا وغیرہ ہیں، وہ اگر موجود ہوں تو دادا کی وراثت وہ اس کے بیٹوں کو ملے گی، اس یتیم پوتے کو نہیں ملے گی. اس صورت میں دادا یتیم پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ اب یتیم پوتا وارث نہیں بن رہا. تو جب یہ وراثت کے تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے تب تو ہر ایک کے لیے یہ وصیت مرنے والا کرتا تھا اور اپنی مرضی سے کرتا تھا. لیکن اب اللہ نے جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں، چاہے وہ اسبا ہیں یا اصحاب الفرائض ہیں، اگر وہ وارث بن رہے ہیں ان کے لیے اب وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا. اگر کرے گا تو وہ کل عدم شمار ہوگی. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعض صورتوں میں وارث ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں وارث نہیں ہوتے. جو وارث بن رہے ہیں تو ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی. جو وارث نہیں بن رہے، مثلا جیسے میں نے کہا پوتا بیٹے کی موجودگی میں وارث نہیں بنتا، اگر بیٹا نہ ہو تو پھر پوتا وارث بن جاتا ہے. اگر وارث بن رہا ہے پوتا تو اس کے حق میں بھی وصیت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ وارث نہیں بن رہا، اس کے حق میں وصیت کرنا جائز ہے. مرنے والے کا باپ ہے، باپ وارث بنتا ہے ہر صورت میں، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. مرنے والے کا دادا ہے، دادا اگر باپ نہ ہو تو وارث ہوتا ہے، اگر باپ ہو تو دادا بھی وارث نہیں ہوتا. اگر باپ موجود ہو اور دادا بھی موجود ہو، اب دادا وارث نہیں ہوگا تو ایک مرنے والا اپنے دادا کے لیے وصیت کر سکتا ہے. اب جو پہلی بات تو یہ کہ اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. یہ جو اللہ نے فرمایا نا والدین کے لیے یہ وصیت ضروری ہے، والدین تو ہر صورت میں وارث ہوتے ہیں، والدین کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. دیگر قریبی رشتہ دار ان میں سے جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت بھی نہیں ہو سکتی، جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. لیکن جس کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، یا جس کا جو محروم ہے یا جو وارث نہیں بن رہا، وہ ویسے ہی وارث نہیں ہے، یا وہ جو اب مخصوص حالات ہیں ان حالات میں وہ وارث نہیں ہے، زیادہ قریبی رشتہ دار موجود ہیں، تو ایسے شخص کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے. اور اب وہ جو وصیت ہو سکتی ہے جس کے لیے، وہ کتنے مال میں سے ہو سکتی ہے؟ تو وہ 1/3 مال میں سے ہو سکتی ہے، وہ ثلث میں سے وصیت ہو سکتی ہے، ثلث سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے تھے تو انہیں لگا کہ جیسے میں فوت ہو جاؤں گا اس بیماری میں. تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے آئے، ان کا حال چال پوچھنے آئے. تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو میری بیٹی ہے، بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا اکثر مال صدقہ کر لوں، وصیت کر دوں کہ جی میرے مرنے کے بعد میرا مال فلاں نیک کام میں استعمال کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا میں 2/3 مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا میں نصف مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو. اور آپ نے فرمایا والثلث کثیر، ثلث بھی زیادہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ثلث مال کی وصیت بھی نہ ہو، ثلث سے بھی کم کی ہو، 1/3 سے بھی کم کی وصیت ہو. تو اب وہ لوگ جو وارث نہیں بن رہے، جو وارث ہیں ہی نہیں،
یا مخصوص حالات میں وارث نہیں بن رہے، اب ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. اب وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی ہے. وارث کے حق میں تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی. جو وارث نہیں ہے اس کے لیے بھی وصیت ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی وصیت کرنا چاہے ایسے شخص کے لیے جو وارث نہیں بن رہا تو وہ وصیت کر سکتا ہے. لیکن وہ جو وصیت کرے گا تو وہ 1/3 مال سے کر سکتا ہے، اور 1/3 مال سے وصیت کرنا یہ بھی زیادہ ہے. بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے کم میں کرے، 1/4 مال سے وصیت کرے، چاہے وہ کسی وارث کے، چاہے وہ کسی رشتہ دار کے حق میں وصیت کر دے جو وارث نہیں بن رہا، چاہے وہ کسی رفاہی کام میں، کسی نیک کام میں، مسجد مدرسہ وغیرہ یا اس کام میں کوئی وصیت کر دے، چاہے وہ یتیموں کے لیے، غریبوں مسکینوں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کی صورت میں وصیت کر جائے، وہ 1/3 سے زیادہ پھر نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ 1/3 سے زیادہ کر دے اور اس پہ سارے ورثاء راضی ہوں، کیونکہ اصل میں اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت پر عمل ہوگا تو اس سے ورثاء کا نقصان ہوگا. اب طریقہ کار یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے وصیت کے بعد. پہلے وصیت پوری کی جاتی ہے، پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، وصیت پوری کی جاتی ہے، پھر ترکہ کی تقسیم ہوتی ہے. تو اگر کوئی آدمی 1/3 مال کی وصیت کرے، ایک آدمی کے پاس آپ سمجھیے کہ 30 لاکھ ہے اس کی جائیداد، وہ 1/3 مال کی وصیت کر جاتا ہے، تو اب اس کے ورثاء پر کتنے مال سے وراثت تقسیم ہوگی؟ 30 لاکھ اس کی جائیداد ہے، 30 لاکھ میں سے وراثت تقسیم ہونی چاہیے. اگر بیٹی ہے تو اس کو 15 لاکھ ملنا چاہیے، اگر ایک بیٹی ہے تو آدھے مال کی وارث ہوتی ہے، 15 لاکھ ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ 1/3 مال کی وصیت کر چکا ہے تو پہلے وصیت نکالی جائے گی، پہلے ورثاء کو نہیں دیا جائے گا. پہلے 30 لاکھ میں سے 1/3 کی وصیت پوری کی جائے گی 10 لاکھ کی، پھر 10 لاکھ کی وصیت پوری کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اب باقی مال کتنا بچ گیا. اب باقی مال 20 لاکھ بچ گیا. اب اگر بیٹی ہے ایک، اب بیٹی کو آدھا مال ملنا ہے تو اس کو 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ ملنا ہے. تو یہ وصیت پوری کرنے سے ضرر نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ ورثاء کو. اگر مرنے والا 1/3 مال تک وصیت کی اجازت ہے، اگر وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا آدھا مال فلاں مسجد میں، فلاں کنواں کھدوانے میں، فلاں دارالایتام بنانے میں، فلاں صدقہ جاریہ میں، یا فلاں ہمارے رشتہ داروں میں سے فلاں میرا بھانجا ہے، اس کو میرا آدھا مال دے دیا جائے کل جائیداد کا. اس سے نقصان ہوگا جو اس کے ورثاء بن رہے ہیں. اگر ورثاء رضامند ہو جائیں، سارے ورثاء، کہ چلو ہمارے والد صاحب نے وصیت کی ہے، ان کو 1/3 تک کی اجازت تھی لیکن وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر چکے ہیں، سب ورثاء اگر راضی ہو جائیں تو پھر وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت پر بھی عمل درآمد کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایک وارث بھی راضی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس وصیت کو، کسی نے اگر نصف کی یا 2/3 مال کی وصیت کی ہے تو پھر اس کو 1/3 تک لایا جائے گا، اس وصیت میں تبدیلی کر دی جائے گی. تو بہرحال اب ایک تو فرضیت وصیت کی اب ختم ہو گئی ہے. وارث حق میں تو وصیت کرنا جائز ہی نہیں رہا، اور جو وارث نہ ہو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے انسان کر دے. یتیم پوتا وغیرہ کی صورت میں اگر وہ وارث نہیں بن رہا، بہتر ہے اس کے لیے وصیت کر دی جائے. لیکن وہ وصیت بھی جو ہوگی وہ 1/3 مال سے ہوگی. 1/3 سے زیادہ کی اگر کوئی کر دے اور تمام ورثاء رضامند ہو تو اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص وارث کے حق میں وصیت کر دے، کسی وارث کے حق میں، ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، اس کے 30 لاکھ جائیداد ہے، صرف 3 بیٹے اس کے وارث ہیں، تو اب تینوں بیٹے وہ پورے مال کے وارث ہیں، ہر ایک کو برابر حصہ ملنا چاہیے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 30 لاکھ میں سے 10 لاکھ ہر بیٹے کو ملے. لیکن وہ آدمی کہتا ہے مرنے سے پہلے کہ فلاں بیٹا میرا تھوڑا سا وہ مالی طور پہ کمزور ہے، تو اسے میری جائیداد میں سے بطور وصیت 6 لاکھ دے دیا جائے. فلاں بیٹے کو، وہ مالی طور پہ کمزور ہے 3 بیٹوں میں سے، اسے میری جائیداد میں سے 6 لاکھ دے دیا جائے. جی نہیں، اب اس نے یہ وصیت کی ہے بیٹے کے بارے میں، اور بیٹا وارث ہے، اور بیٹے کو اللہ نے وارث بنایا. جب بیٹے کو اللہ نے وارث بنایا تو بیٹے کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ 1/3 یا 1/3 سے کم میں کیوں نہیں ہے.
اب اگر اس وصیت کو پورا کیا جائے بالفرض اگر، تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان باقی بیٹوں کو ہوگا. نقصان اگر ورثہ میں سے کسی وارث کے حق میں وصیت کر دی جائے، اس کا نقصان دیگر ورثہ کو ہوگا. اب اگر وصیت کو پورا کیا جائے بالفرض، تو 6 لاکھ پہلے اس بیٹے کو وصیت دی جائے. اگر اس کو پورا کیا جائے، میں جائز ناجائز کی ابھی بات نہیں کر رہا، 6 لاکھ اس بیٹے کو پہلے دیا جائے، پھر باقی کتنا بچے گا؟ 24 لاکھ. پھر وہ 24 لاکھ جو ہے پھر وہ انہیں تینوں بیٹوں میں بطور وارث تقسیم ہو تو 8 لاکھ. تو اب ایک بیٹے کو مل گیا 14 لاکھ اور باقی بیٹوں کو 8 لاکھ مل گیا. یہ چیز بھی جائز نہیں ہے مرنے والے کے لیے کہ وہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرے. لیکن اگر کیونکہ اس کا نقصان بھی باقی ورثہ کو ہونا ہے، یہاں بھی اگر باقی ورثہ راضی ہو جائیں، باقی ورثہ کے ہمیں اعتراض نہیں ہے، والد صاحب نے اگر یہ کر دیا ہے وصیت، وہ فلاں ہمارا بھائی واقعی ہی کمزور ہے، اگر سب ورثہ رضامند ہو جائے تو اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. تو یہ جو 2 صورتیں ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت، اب اس وارث کو وراثت بھی ملے گی اور وصیت بھی، یا جو وارث نہیں بن رہا اس کے حق میں وصیت 1/3 سے زیادہ کی، یہ دونوں چیزوں پر عمل نہیں ہوگا اگر ورثہ میں سے کوئی ایک بھی رضامند نہ ہو. لیکن اگر سارے ورثہ رضامند ہو جائیں، وہ اجازت دے دیں، تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت پر بھی عمل ہو سکتا ہے اور وارث کے حق میں وصیت پر بھی عمل ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 ہم پڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ آیت کریمہ تو بحیثیت مجموعی منسوخ ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور مرتے وقت اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے لیے لازمی ہے، کتب علیکم الوصیۃ، تم پر وصیت کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، تم پر لکھ دیا گیا ہے وصیت کرنا والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. اب یہ حکم باقی نہیں ہے اپنے عموم پر، کیونکہ یہ حکم تب تھا جب وراثت کے احکامات نہیں اترے تھے، جب اللہ نے وراثت تقسیم نہیں کی تھی، تب یہ حکم تھا. یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں شروع دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. وراثت کے احکامات یہ آخری دور میں اترے ہیں جب وراثت کے تفصیلی احکامات اتر آئے. اب ورثہ کے حق میں تو وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی کر دے گا اور تمام ورثہ رضامند ہوں گے تو اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے. کوئی وارث نہ ہو اس کے حق میں وصیت کرنا بھی ضروری نہیں رہا اب، لیکن کوئی کر دے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا اگر کوئی وارث نہیں ہے تو. لیکن وہ بھی مشروط ہے 1/3 تک. اگر کوئی 1/3 سے زیادہ وصیت کر دے، وہاں بھی باقی ورثہ سارے ورثہ اجازت دیں تو 1/3 سے زیادہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اور پہلے وصیت پر عمل ہوگا پھر باقی ترکہ کی تقسیم ہوگی. مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بھائی وارث ہوں گے؟ اس کی پوری تفصیل ہے، لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. اولاد کی موجودگی میں بھی بھائی وارث ہو سکتے ہیں. اگر بیٹیاں موجود ہو نا تو بہنیں بھائی دونوں وارث ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹا موجود ہو پھر بہن بھائی وارث نہیں ہوتے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹے کچھ جو معذور یا غریب بھائی ہو اس کی بہنیں اپنا حصہ دے دیتی ہیں، یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ معذور اور غریبوں کے لیے نہیں دیتی، وہ زیادہ طاقتور اور مالی طور پر تاجروں کے لیے بھی دے دیتی ہیں. وہ اصل میں دے نہیں دیتی، وہ اصل میں نہیں. اگر کوئی معذور ہے تو وہ بہنیں کیوں چھوڑتی، بھائی کیوں نہیں چھوڑتے؟ بھائی تو رشتہ دار ہیں نا، بھائی تو اپنا حصہ دیں گے. نہیں، میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھائی اگر کوئی کمزور ہو تو اس کے حق میں، یعنی اگر میت کا ایک بیٹا کمزور ہے تو میت کی بیٹیاں اس کے حق میں وراثت چھوڑ دیتی ہیں. تو میں نے کہا یہ وراثت صرف بیٹیاں کیوں چھوڑتی ہیں، وہ اس کے دوسرے بیٹے کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر باقی بیٹے بھی جو ہیں وہ بھی دیکھیں، چھوڑے کوئی بھی نہ، ہر ایک اپنی وراثت لے لے، جس نے دینا ہے اس کو دے دے. وراثت لینے کے بعد جس نے دینا دے دے. جی وراثت لیں تو صحیح ایک مرتبہ. اصل میں یہ جو ہے نا کہ بیٹیاں حصہ چھوڑ دیں، یہ حصہ چھوڑنا یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تو بالکل صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ویسے اصولی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی اپنی دل کی رضامندی سے اپنا حصہ کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. اس کے بارے میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا نا کہ بیویوں کو ان کا حق مہر دینا چاہیے. اگر بیویاں اپنا حق مہر چھوڑ دیں دل کی خوشی سے تو شوہر پھر اس حق مہر کو کھا سکتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر اپنی خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے پھر کھا سکتے ہو، اگر وہ پوری رضامندی ہو تو اصولی طور پہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں اصل میں عورتیں وہ ہمدردی کی وجہ سے چھوڑتی نہیں ہیں، وہ اصل میں ایک معاشرتی دباؤ کی وجہ سے چھوڑتی ہیں، اور صرف عورتیں چھوڑتی ہیں، مرد نہیں چھوڑتے. تو ایسی صورت میں اگر عورتیں چھوڑ بھی دیں تو وہ حصہ لینا جائز نہیں ہے، وہ عورتوں کو دے دینا چاہیے، دینے کے بعد کوئی دینا چاہے تو آگے اس کی مرضی ہے. فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پس جو بدل دے اس کو، وصیت کی بات ہو رہی ہے. جب ابھی وراثت کے تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے تو وصیت کرنا ضروری تھا تمام ورثاء کے لیے. اب تو وراثت کے تفصیلی احکامات اتر گئے ہیں، اب وصیت ابھی بھی جائز ہے، اب لازمی نہیں ہے وصیت کرنا ابھی بھی جائز ہے، لیکن اب اس کی کچھ شرائط ہیں، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، وارث کے حق میں نہ ہو. اچھا اگر کوئی وصیت کر دے، جو اب شرائط ہیں ان کے مطابق، اب جو بدل دے اس وصیت کو، اگر ایک مرنے والا وصیت کر گیا اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر کوئی بدل دے اس کو بعد میں، کوئی نہیں جی اس وصیت پہ عمل نہیں ہو سکتا، کوئی بدل دے اس کو اس کے بعد کہ وہ اسے سن لے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو بدلیں گے. جو بدل دے گا اس وصیت کو تو وہ پھر گناہ گار ہوگا، اس کی بڑی کڑی سزا ہے اللہ کے ہاں. یہ مرنے والے کی آخری وصیت ہے، اور یہ وصیت اگر جائز ہے، 1/3 کے اندر ہے اور ورثاء کے حق میں نہیں ہے تو اسے پورا ہونا چاہیے. ورثاء کے نہیں جی ہم نے تو فلاں کو نہیں دینا، اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا تو اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے، ضروری ہے اس کو پورا کرنا. جو رکاوٹ بنے گا وہ گناہ گار ہوگا. فرمایا پس جو بدل دے اس کو، یعنی اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ وہ اسے سنے، فإنما اسمہ، تو سوائے اس کے نہیں اس کا گناہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلون، جو اس وصیت کو بدل لیتے ہیں. وصیت کو بدلنا جائز نہیں ہے. اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو، اور وہ جائز وصیت ہے، جائز وصیت ہو تو، ناجائز نہیں، جائز وصیت ہو تو پھر اسے اس کا گناہ ہے. اگر جائز ہو تو، ناجائز کی بات آگے آ رہی ہے، اسے پھر بدلنا جائز نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہے ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن جانبداری سے، او اثما یا گناہ سے، جو وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ سے ڈرے، فاصلح بینہم، وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اگر ایک بندہ غلط وصیت کر دے، اگر کوئی غلط وصیت کر دے تو جو بندہ وصیت کرنے والے کی جانبداری سے ڈرے، جنفن جیم نون فا، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، ایک طرف جھک جانا، جانبداری، ایک بندہ مائل ہو جائے. ایک لفظ ہے جنف جیم نون فا، اور ایک لفظ ہے حنف ہا نون فا. دونوں کا مطلب ہے جھک جانا، ایک سائیڈ پہ ہو جانا. لیکن جو جنف ہے یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، غلط طرف جھک جانا، اور حنف جو ہے یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اچھی چیز کی طرف جھک جانا. لہٰذا حنیف کا لفظ یہ جو اللہ والا ہو جائے اور ساری اللہ سے تعلق قائم کر لے، اس کے لیے حنیف کا لفظ حضرت ابراہیم کے لیے آپ سمجھیے خاص ہو کر رہ گئے. حنیف و حنف سے ہے، اور اصل میں حنیف کا مطلب ہے جو جھک جائے، یعنی اللہ کی طرف جھک جائے، اس کے ساری توجہ اللہ کی طرف ہو. اور ایک ہے جنف کا مطلب ہے ایک بندہ جھک جائے یعنی غلطی کی طرف. تو جو وصیت کرنے والے سے ڈرے جھک جانے سے، کس طرف جھک جانے سے؟ غلطی کی طرف جھک جانے سے، یعنی غلطی، جو وصیت کرنے والے کی غلطی سے ڈرے، اس کے غلط وصیت سے ڈرے کہ جی اس نے تو وصیت غلط کر دی ہے. او اسمن، یا گناہ سے. کہا جاتا ہے کہ جنف کیا ہے وصیت میں؟ وصیت میں جنف یہ ہے کہ ایک بندہ غلطی سے لا علمی میں غلط وصیت کر دے، اس کو پتہ نہ ہو میں غلط وصیت کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وارث کے حق میں وصیت کر دے لا علمی میں، یہ تو جنف ہے. اسم کیا ہے؟ جانتے بوجھتے غلطی کرے وصیت، اسے پتہ ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، وہ جان بوجھ کر غلطی کرے وصیت میں.
اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال کیے، ایک جنف اور ایک اسم. تو جنف سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہ لا علمی میں غلطی کرنا، اور اسمن یہ گناہ ہے یعنی جان بوجھ کر غلطی کرنا. بعض علماء کہتے ہیں اسم ہے ایک بندہ باطل وصیت کرے. اصل وصیت ایک وصیت ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنا، یا وارث کے حق میں وصیت کر دینا کچھ وجوہات کی وجہ سے. وہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کوئی وجہ ہو اور وصیت کرنے والا وصیت کر جائے، ورثہ راضی ہو جائیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس پر عمل ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ناجائز ہے. اگر ایک بیٹا کمزور ہے یا ایک بیٹی کمزور ہے، وہ اس بیٹے یا بیٹی کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے. اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اگر ایک باپ کر جائے وجوہات کی وجہ سے، ایک تو یہ چیز ہے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں اسم سے مراد ہے گناہ کی وصیت کرے. گناہ کی وصیت کیا ہے؟ ایک بندہ کہ جی میرے مال سے میرے مرنے کے بعد ایک میرا مزار تعمیر کیا جائے، میرے قبر پہ میلہ لگا کرے. یہ گناہ کی وصیت ہے. تو جو وصیت کرنے والے کی جانبداری سے ڈرے، جنب سے مراد ہے جانبداری، یعنی غلطی سے وہ غلط وصیت کر جائے. او اسمن کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو وہ جان بوجھ کر غلطی کرے وصیت کرنے میں، دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ وہ وصیت ہی باطل کرے، ناجائز وصیت کرے. اور ناجائز وصیت سے مراد ہے کہ ایسی وصیت کہ جس کو اللہ نے منع قرار دیا، جی ہر جمعرات میں میرے دربار پہ میری قبر پہ دیگ تقسیم ہونی چاہیے، میلہ لگنا چاہیے. تو ایسی وصیت ناجائز ہے. ایسی وصیت تو سارے ورثہ رضامند ہوں پھر بھی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. ایک وصیت ناجائز ہوتی ہے، باطل اور غیر شرعی وصیت، یہ ناجائز ہے، اس پر کسی صورت میں عمل نہیں ہو سکتا. اور یعنی گویا کہ وصیت کی 3 شرطیں ہو گئیں. ایک شرط تو یہ کہ وہ وصیت غیر شرعی نہ ہو. غیر شرعی وصیت پر کسی صورت عمل نہیں ہو سکتا، چاہے ورثہ رضامند ہو یا نہ ہو. سارے ورثہ ہی رضامند ہوں، پورے علاقے والے رضامند ہوں، اس وصیت اگر وہ غیر شرعی ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. جی میرے مال سے میرے مرنے کے بعد ایک میوزک اکیڈمی بنا دی جائے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. ہاں 2 شرطیں مزید ہیں وصیت کی، وارث کے حق میں نہ ہو اور 1/3 سے زیادہ نہ ہو. یہ شرطیں غیر شرعی نہیں ہیں، یہ شرطیں ہیں، یہ ورثہ کی رضامندی سے مشروط ہیں دونوں شرطیں. پہلی شرط تو کسی صورت پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا، غیر شرعی وصیت. تو بعض مفسرین نے اسم سے غیر شرعی وصیت مراد لی ہے، بعض مفسرین نے اسم سے جان کر غلطی کرنا مراد لی ہے، اور جنفن سے غلطی کرنا مراد لی ہے لا علمی میں. بہرحال جو ڈرے وصیت کرنے والے کی جانبداری سے یا گناہ سے، فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کر دے. ایک بندہ ہے، عالم ہے، اس کے پاس مسئلہ آتا ہے کہ فلاں ہمارے بزرگ نے مرتے ہوئے یہ وصیت کر دی ہے. وہ کہتا ہے، وہ عالم کہتا ہے یہ وصیت تو غلط کر دی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ وصیت نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ عالم اس کی اصلاح کر دے، وصیت کی صحیح کر دے اس وصیت کو، فلا اسم علیہ، تو اس عالم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وصیت بدلنا نہیں ہے. وصیت بدلنا ہے کہ ایک جائز وصیت ہو، اس کو کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے بدل دے، اس کا گناہ ہے. لیکن ایک غلط وصیت کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دینا، صحیح کر دینا. ایک مرنے والا آدھے مال کی وصیت کر دیتا ہے، ورثہ راضی نہیں ہے. اب علماء کے کسی عالم کے پاس آتے ہیں، عالم کہتا ہے کہ جی اگر ورثہ راضی نہیں ہے تو یہ آدھے مال کی وصیت کو جو مسجد کے لیے کی ہے اس کو 1/3 تک محدود کر دیا جائے. اب یہ اصلاح ہو گئی وصیت کی، اس اصلاح پر کوئی حرج نہیں ہے، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جنف تھا اس نے لا علمی میں کیا، اس کو پتہ نہیں تھا. ہاں اس پر عمل بھی ہو سکتا تھا اگر ورثہ رضامند ہو جاتے. ورثہ رضامند نہیں ہوئے تو پھر اس کو 1/3، اس کو وصیت کو باقاعدہ چینج کر کے 1/3 پہ لایا جائے گا. یہ نہیں ہوگا اب ایک عالم یہ فیصلہ کرے کہ جی اس نے آدھے مال کی وصیت کی ہے تو یہ کل عدم ہے، یہ انویلڈ ہے، یہ ساری وصیت ختم کر دو. نہیں، اس کی باقاعدہ اصلاح ہو کر اسے صحیح کر دیا جائے گا وصیت کو، یعنی آدھے مال سے اس کو 1/3 تک لایا جائے گا. تو ایسی اصلاح اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے. تو یہ وصیت کے احکام ہیں. تو پہلے تو وصیت کرنا ضروری تھا کیونکہ اللہ نے حصے مقرر نہیں کیے تھے. اب وصیت کرنے کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں.
اب جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کے حق میں وصیت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کر دے اگر باقی ورثہ رضامند ہوں تو ان پر عمل ہو جائے گا. ہاں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے بھی وصیت کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی کر دے تو عمل ہوگا. پھر اگر 1/3 تک ہے تو کوئی 1/3 سے زیادہ ہی کر دے اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے اگر ورثہ رضامند ہو تو, ورنہ اس پر عمل نہیں ہوگا. کوئی غلط وصیت کر دے اس غلط وصیت, کوئی صحیح وصیت کرے اس کو بدلنا جائز نہیں ہے. جو بدلے گا اس کا گناہ ہوگا اس پر. جو غلط وصیت کرے اس وصیت کو بدلا جائے گا باقاعدہ, اس کی اصلاح ہوگی, اور اس اصلاح پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ نیکی ہے بہت بڑی کہ غلط وصیت کو ٹھیک کر دی ہے. ایک بندہ جانتے بوجھتے غلط وصیت کرتا ہے, اب وصیت پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو اس کا اصلاح کرنا ضروری ہے, لیکن غلط وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک بندے کو وصیت کرتے وقت ڈرنا چاہیے. یہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, اگرچہ بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دی ہے, بعض علماء نے صحیح بھی قرار دی ہے. بڑا سخت وعید ہے اس میں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنۃ, ایک آدمی نیک لوگوں والا عمل کرتا ہے 70 سال. فاذا اوصى حاف في وصیته, لیکن جب وہ وصیت کرتا ہے تو پھر اپنی وصیت میں زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے اپنی وصیت میں. فیختم له بشر عمله, اب اس کے 70 سال اس نے نیک عمل کیا ہے, اس نے وصیت میں زیادتی کی ہے, تو اس کا خاتمہ شر پر ہوتا ہے. فیدخل النار, پھر وہ آگ میں داخل ہوتا ہے. اچھا یہ ہے غلط وصیت کرنے کی سزا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو. بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا, بعض نے ضعیف قرار دیا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ اچھا اس کے الٹ ایک بندہ اگر صحیح وصیت کرے, اچھی وصیت کرے, اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ 70 سَنَةً, کئی دفعہ ایک آدمی برے لوگوں والا عمل کرتا ہے 70 سال. فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ, لیکن وصیت کرتے ہوئے عدل کر دیتا ہے, صحیح وصیت کرتا ہے, اچھی وصیت کرتا ہے. فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ, اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ, وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ, اگر چاہو تو یہ آیتیں پڑھ لو. تلک حدود اللہ, یہ وہ آیتیں ہیں جو وراثت کی جو آیات ہیں نا, ان آیات کے بعد وراثت کی آیتیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنت دیں گے, اور ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا, جو اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کی حدوں کو کراس کرے تو اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اگر یہ حدیث کچھ کمزور بھی ہے تو یہ آیات جو ہیں یہ بہت اہم ہے, وراثت کے بعد کی آیات. تو وراثت کے معاملے میں ایک بندہ جو ہے وہ ویسے نیک ہو, وراثت میں گڑبڑ کر دے, وراثت کی تقسیم میں کوئی گڑبڑ کر دے تو جہنم کا مستحق ہے. اور اگر ایک بندہ ویسے گناہ گار ہے لیکن وراثت میں وہ وراثت صحیح تقسیم کر دیتا ہے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے اگر عام حالات میں گناہ گار بھی ہو. تو یہ چیز وراثت کے ساتھ متعلق بھی ہے, کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد وراثت کے ساتھ, اور یہ چیز وصیت کے ساتھ بھی متعلق ہے کیونکہ وصیت کا تعلق بھی وراثت کے ساتھ ہے. تو ایک بندے کو وصیت کرتے وقت بھی غور کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے وصیت کرنی چاہیے کہ میں کہ غلط وصیت تو نہیں کر رہا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام.